رانا صاحب تبدیل کر دیا گیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری تھے, ان کو ہٹا کر نامزد کیا گیا نہال ہاشمی صاحب کو, جنہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے. کیا وجہ بنی اس تبدیلی کی, اور کیا یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا؟ دیکھیں شہزاد, اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ریلیونٹ ہوں گی اس سوال کے جواب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئی تو ہمارے کولیشن پارٹنرز جو یعنی سیکنڈ لاسٹ ایم کیو ایم تھی, اور جو مین ہمارے کولیشن پارٹنر وہ پیپلز پارٹی ہے, تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان یا پی ایم ایل این کے درمیان کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں. تو اس میں جو گورنرز کا ایشو تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کا گورنر پی ایم ایل این سے ہوگا, اور کے پی کے اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نامزد کرے گی. تو یہ کبھی بھی ایم کیو ایم سے یہ وعدہ نہیں تھا, نہ یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا جو ان سے ہوا کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوگا. ایم کیو ایم کا شروع میں جو میں اگر آنیسٹلی میں بات کروں تو ان کا کیبنٹ پوزیشن کا بھی مطالبہ نہیں تھا, بلکہ ان کا مطالبہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ فنڈز اور میگا پروجیکٹس کا تھا. لیکن بعد میں پھر ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ کیبنٹ کا حصہ ضرور بنیں, اور باقی جو کراچی کی ڈیولپمنٹ یا جو پروجیکٹس میگا پروجیکٹس آپ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے. تو اس میں جو ہے وہ پوزیشنز ان کو دی گئیں وفاقی حکومت میں, کیبنٹ میں, اور جو پروجیکٹس یا فنڈس کا معاملہ ہے اس کے اوپر بہرحال ان کا یعنی پوری سیٹسفیکشن تو نہیں ہے, لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہے. اور جو بجٹ اب نیا آنے جا رہا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایم کیو ایم کے دوستوں کو پوری طرح سے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں, ان کو مطمئن کریں. باقی جو کامران ٹسوری صاحب ہیں, کیونکہ یہ گورنر پہلے سے چلے آ رہے تھے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت سے چلے آ رہے تھے, تو اچھا کام کر رہے تھے, بڑی متحرک شخصیت تھے, تو اس لیے کوئی ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی تبدیل کیا جائے.